بالحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صلوات اگر اس سال اس اشیاء مجالس کا عنوان ہے اطاعت. اس عنوان کے لیے آیت ہم نے منتخب کی ہے سورہ محمد تو قرآن کا 47واں سورہ ہے. اس کی 33ویں آیت سرنامہ سخن. اس آیت میں خالق کائنات ایمان لانے والوں کو مخاطب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اور ان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا، اور باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، رائگاں نہ کرو، برباد نہ کرو اعمالکم، اپنے اعمال کو. قرآن مجید کی اکثر آیات میں اللہ نے ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اعمال صالحہ انجام دینے کا حکم دیا ہے. لیکن اس آیت میں اللہ نے عمل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ اعمال کے تحفظ کا حکم دیا ہے. صرف عمل کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کے تحفظ کا اہتمام اور انتظام کرنا بھی ضروری ہے. میرے خیال میں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس آیت میں اعمال سے مراد اعمال قبیحہ نہیں. یہاں پر اعمال سے مراد اعمال بد نہیں. یہاں عمل سے مراد جھوٹ، غیبت، بہتان، چوری، کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کو بے وجہ پریشان کرنا یا کسی کو برا بھلا کہنا یا اس قسم کی باتیں نہیں. اس لیے کہ اگر اعمال سے مراد یہ چیزیں ہوں تو پھر اس حکم کے کوئی معنی نہیں رہتے کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اعمال سے مراد اعمال صالحہ. یہاں پر عمل سے مراد مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سجدے ہیں، قیام ہے، عود ہے، حج ہے، یتیموں کی سرپرستی ہے،
بیواؤں کو پوجنا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی، غربا پروری ہے. یہاں اعمال سے مراد یہ تھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. عزیزوں، آغاز گفتگو کر رہا ہوں ایک جملے سے کہ اگر عمل اطاعت کے دائرے میں نہ ہو، بڑے قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ پہلے ہی جملے کو آپ فراموش کریں گے کہ اگر عمل اطاعت کے دائرے میں نہ ہو تو وہ عادت تو بن سکتا ہے، عبادت نہیں بن سکتا. صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. عادت بن سکتا ہے. صلوات اور پڑھا بر محمد و آل محمد. دیکھیے عزیزوں، اس سے بڑی کوئی اور مثال اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے آغاز گفتگو کرنے کے لیے. مجلس کا ہمارے یہاں جو آغاز ہوتا ہے وہ خطبے سے ہوتا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی. مجلس کا آغاز خطبے سے ہوتا ہے اور خطبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتا. کیا سنا؟ خطبہ خدا کے لیے بھائی، خطبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ کہے سے شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. کیا سن رہا ہے؟ صلوات پڑھ محمد. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہی تو خطبہ ہے نا بھائی. صلوات اور پڑھ محمد و آل محمد. اب میں ایک جملہ کہہ دوں کہ کسی بھی نظریے کا ذاکر ہو، کسی بھی نظریے کا خطیب ہو، جب خطبہ پڑھتا ہے تو آغاز ہی یہی ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس شیطان سے جو لعین بھی ہے اور رجیم بھی ہے. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. تو آئیے عزیزوں، سب سے پہلے اسی پناہ کو بیان کر دیا جائے تاکہ اعمال کے تحفظ کا اندازہ کیا جا سکے. غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، ذرا سی کسی کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں شیطان بھی بڑا قابل تھا، شیطان بھی بڑا علم رکھتا تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں. کسی نے شیطان کی کوئی فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی گفتگو سنی تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا عالم تھا. کسی نے شیطان کی کوئی تحریر دیکھی جو یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا عالم تھا. کسی کے پاس شیطان کی لکھی ہوئی کچھ کتابیں موجود ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا عالم تھا. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. کوئی کہے کہ صاحب شیطان کو صرف و نحو پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا لہذا وہ عالم تھا. کیا کیا شیطان نے جو آپ کہتے ہیں کہ عالم تھا؟ کس لیے آپ کہتے ہیں کہ شیطان عالم تھا؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. کس لیے کہتے ہیں کہ شیطان عالم تھا؟ نہ اس کا کوئی خطبہ سنا، نہ اس کی کوئی تقریر سنی، نہ اس کی کوئی تحریر دیکھی، نہ اس کی کوئی کتاب موجود ہے، تو پھر شیطان کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے حضرتوں، کسی کی توہین میرا مقصد نہیں ہے، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ کو. لوگ شیطان کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ کسی تقریر کی وجہ سے نہیں کہتے، تحریر کی وجہ سے نہیں کہتے، اس کی گفتگو کی وجہ سے نہیں کہتے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مزاج ہوتا ہے کہ جب عام آدمی غلطی کرتا ہے اور اس سے کہا جائے تو وہ مان لیتا ہے، لیکن جب پڑھا لکھا غلطی کرتا ہے تو وہ تعویل پیش کرتا ہے. بھائی صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بابا بلا صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب میں اس میں آپ کا صرف نہیں کرنا چاہتا. میرے خیال میں آپ خود سوچئے گا تو بہت سی باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی کہ جب پڑھا لکھا غلطی کرتا ہے اور اس سے کہا جائے کہ تم نے یہ غلطی کی تو وہ غلطی کو مانتا نہیں بلکہ تعویل پیش کرتا ہے. تو کیونکہ جب شیطان نے آدم کو سجدے سے انکار کیا اور اللہ نے کہا کہ تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا سن رہے ہیں؟ تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
تو اگر وہ مان لیتا, معذرت کا لیتا, کہتا کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی, اب میں قضا کی نیت سے سجدہ کیے لے رہا ہوں, تو کوئی شیطان کو عالم نہ کہتا, چونکہ اس نے تعویل پیش کی اور یہ کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, انہیں مٹی سے بنایا ہے, اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا, تو لوگ شیطان کو عالم کہنے لگے. تو بہرحال کم سے کم میسم کے پاس شیطان کے عالم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن عامل ہونے کی دلیل ہے. نہیں سن رہے ہیں آپ بھائی, میں کیا عرض کر رہا ہوں, اس کے عالم ہونے کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن اس کے عامل ہونے کا ثبوت ہمارے پاس ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا, ہزاروں سال تک اللہ کی عبادت کی. دیکھیں جو آیت میں نے پڑھی ہے میں اسی کو سمجھا رہا ہوں آپ کو. اس نے زمین کے چپے چپے پر سجدے کیے, رکوع کیے, قیام کیے, نمازیں پڑھی, خوب نمازیں پڑھی, خوب عمل کیا, اور اتنا عمل کیا کہ اللہ نے اسے صف ملائکہ میں پہنچا دی. اللہ نے اسے صف ملائکہ میں پہنچا دیا. اللہ نے اسے صف ملائکہ میں پہنچا دیا. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. عزیزوں اتنے عمل کیے کہ عمل کی بنیاد پر, رحم کی بنیاد پر نہیں. خدا کے لیے توجہ بنے گا, اور رحم کی بنیاد پر نہیں بلکہ عمل کی بنیاد پر اس کو ایک پاک پاکیزہ جگہ پر پہنچا دیا گیا. لیکن جیسے ہی خلیفۃ اللہ کا انکار کیا, کیا سن رہے ہیں, جیسے ہی خلیفۃ اللہ کا انکار کیا, اسے اس پاک و پاکیزہ مکان سے نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا, پاک و پاکیزہ مکان سے نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا. ارے بھیا جس کو اس کے اعمال کی وجہ سے, میں کہیں لے جا رہا ہوں آپ کو, جس کو اس کے اعمال کے صلے میں کسی پاک و پاکیزہ جگہ پہنچا دیا جائے, وہ بھی اگر خلیفۃ اللہ کا انکار کرے تو اسے اس مکان سے نکال دیا جاتا ہے. تو آپ اگر کسی کو رحم کھا کر محمد کے گھر کے اندر جگہ دے دی, کر رہا ہوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. اللہ نے, ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب بار بار مجلسوں میں یہ واقعہ ریپیٹ کیوں ہوتا ہے. ارے بھیا مجلسوں سے پہلے قرآن پر اعتراض کرو, بار بار یہ واقعہ ریپیٹ کیوں ہوتا ہے. صلوات پڑھنا بار محمد و آل محمد پر. دیکھیے عزیزوں, اس جملے پر داد یہ بتا رہی ہے کہ قرآن پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہیں. جو قرآن پڑھتا ہی نہیں, جسے توفیق ہی نہیں ہے, اس کی شاید سمجھ ہی میں نہ ہے. ایک صلوات پڑھا بار محمد و آل محمد. یہ آدم اور ابلیس کا واقعہ قرآن میں اللہ نے بار بار دہرایا, ریپیٹ کیا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے, بار بار اللہ نے دہرایا. مولانا فرمان علی صاحب کے ترجمہ کیا ہوا قرآن آپ کے گھر میں رکھا ہوگا, اس میں شروع میں دیکھ لیں, آپ کو سارا قصہ جائے گا کہ آدم اور ابلیس کا قصہ کس کس سورے میں اللہ نے نقل کیا, کس کس سورے میں اللہ نے نقل کیا. پہلے ہی سورہ بقرہ میں نقل ہوا, اس کے بعد دیگر سوروں میں نقل ہوا, لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں سورہ صاد. سورہ صاد سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے. اللہ نے وہاں بھی یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے مٹی سے ایک بشر بنایا, اور پھر میں نے فرشتوں سے کہا کہ جیسے ہی میں اس کے بدن میں اپنی روح کو داخل کروں, تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. دیکھیں آج کچھ نئی باتیں آپ کے حوالے ہوں. تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. اللہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے روح داخل کی, سب کے سب سجدے میں گر پڑے. کلہم اجمعون, سب کے سب سجدے میں گر پڑے. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ایک ابلیس تھا جس نے سجدہ نہ کیا. قالا,
کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. جسے میں نے سن رہے ہیں آپ, جسے میں نے, یہ سورہ صاد ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ آپ سننا چاہتے ہو بعد میں عرض کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ سارا مجمع محسوس کرے گا. بہت سمجھدار مجمع یہاں آتا ہے, پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, مجلس سننے کے لیے لوگ آتے ہیں, نوجوان آتے ہیں تو وہ بھی پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں, بزرگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. عزیزوں, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, ایک بھی نے سجدہ نہیں کیا. آپ مجھے قرآن کی کسی آیت میں دکھائیں کہ اللہ نے یا کسی فرشتے نے, یا اللہ فرشتوں کو جانے دیجئے خود ابلیس نے ان فرشتوں سے پوچھا ہو کہ تم نے سجدہ کیوں کیا. کیا سنا اس مجمع نے بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہو. یہ کہیں آپ نے دیکھا ان فرشتوں سے پوچھا گیا ہو کہ ہے ماں منع کا, اللہ کہہ رہا تجھے کس نے منع کیا؟ ارے بھائی تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ تو جو اطاعت کی منزل پر ثابت قدم, اس سے نہیں پوچھا جائے گا. جو اطاعت نہ کر رہا ہو اس سے پوچھا جائے گا نا. نہیں, میں آسان کر دوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے کہ نماز نہ پڑھنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نمازیوں سے پوچھے کہ تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ بلکہ نماز پڑھنے والوں کو نماز نہ پڑھنے والے سے پوچھنے کا حق ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو. حتیٰ کہ آدمی جو روزہ نہیں رکھتا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھے کہ تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو. روزہ نہ رکھنے والوں کو اس سے پوچھنے کا حق ہے کہ تم نے منع کیا روزہ رکھنے سے. کیا سنا ہے آپ؟ تم روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ اللہ نے قرآن میں آیہ مودت نازل کی. اللہ نے قرآن میں آیہ مودت نازل کی, بیت کی محبت کو واجب کرا دیا. یہ عزاداری اس محبت کا ثبوت ہے. کیا سن رہا؟ یہ عزاداری سنایا میں نے سنا, یہ عزاداری, یہ ماتم, یہ مجلس اس محبت کا ثبوت ہے. اب اذان نہ کرنے والے کو ہم سے پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم ماتم کیوں کر رہے ہو. خاموش رہنے والوں کو کسی نوجوان سے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری کیوں لگا رہے ہو. سنیے سنیے لیکن خالی اسی کو پر اکتفا نہیں ہے بلکہ بات بھلی کے ساتھ کرنا ضروری ہے. اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ ما منع کا انت سجدہ, تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یعنی اللہ کہہ رہا میں نے بنایا, میں نے حکم دیا, تجھے کس نے روکا, کس نے منع کیا ہے اسے سجدہ کرنے کو. تھوڑی دیر صبر کے ساتھ سنیے گا. اب یا علی کہنے والوں سے
کسی کو یہ پوچھنے کا اختیار نہیں ہے کہ تم یا علی کیوں کہتے ہو، لیکن ہمیں پوچھنے کا اختیار ہے کہ جب اللہ نے خیبر میں ناد علی نازل کی محمد وآلہ نہیں سنیے قبلہ اب بس نقطے کا اختتام ہو رہا ہے، نقطے کا اختتام ہو رہا ہے، اس نقطے کا اختتام ہو رہا ہے، مجھے نہیں ڈاکٹر صاحب سنیے گا، اس نقطے کا اختتام ہو رہا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت شاید آج کی مجلس میں اس سے بہتر کوئی بات میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ماں منع کا، تجھے کس نے منع کیا انتسجدہ اسے سجدہ کرنے کو، لما خلقت یدی لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ تجھے کس نے روکا؟ میں نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، مجھے نقطہ مکمل کر لینے دینا نعرہ لگانے سے پہلے۔ اب کسی غیر کو ہم سے یہ پوچھنے کا اختیار نہیں کہ تم محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کیوں کہتے ہو۔ نہیں سنیے کسی غیر کو ہم سے یہ پوچھنے کا اختیار نہیں کہ تم محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کیوں کہتے ہو۔ ہمیں یہ پوچھنے کا اختیار ہے کہ تجھے کس نے منع کیا علی ولی اللہ کہنے سے، حالانکہ نبی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا تھا۔ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے کہے سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر انشاءاللہ کسی دن ہاتھوں پر گفتگو ہوگی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، سب کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے؟ نہ وہ چہرہ رکھتا ہے، نہ آنکھیں رکھتا ہے، نہ وہ زبان رکھتا ہے، نہ وہ کان رکھتا ہے۔ آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ زبان نہیں رکھتا مگر متکلم ہے، آنکھیں نہیں رکھتا مگر دیکھتا ہے، ہاتھ نہیں رکھتا مگر قادر ہے، پیر نہیں رکھتا مگر ہر جگہ موجود ہے۔ یہی تو ہے نا عقیدہ، یہ کچھ اور ہے؟ یہی عقیدہ ہے۔ تو پھر جب اللہ کے ہاتھ آپ مانتے نہیں اور قرآن کہہ رہا ہے بیدیہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہم پر شرک کا الزام مسلمانوں کو بڑا آسان لگتا ہے۔ یہ شیعہ علی کو اللہ کہتے ہیں، علی کو وجہ اللہ کہتے ہیں، علی کو لسان اللہ کہتے ہیں، علی کو ید اللہ کہتے ہیں۔ اب یہ نکتہ نہیں ہے، سماعتوں کا امتحان، جیسے چاہے ویسے امتحان دی لگا۔ میں کہا شیعہ علی کو عین اللہ کہتے ہیں، وجہ اللہ کہتے ہیں، لسان اللہ کہتے ہیں، ید اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ علی کو ید اللہ کہنے والا مشرک ہے یا ہاتھوں والا اللہ بننے والا ہے؟ ایک صلوات برابر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔
شام ہو رہی, بہت سی باتیں میں عرض کر سکتا تھا لیکن میں نے سب ترک کر دیا. شدید گرمی بھی ہے, اس کے علاوہ اور مجالس بھی ہیں, مجھے مکمل طور پر دیگر مجالس کا خیال رہتا ہے. بہت زیادہ دیر جہاں کسی سال بھی آپ کو نہیں دیتا, لیکن بہرحال نوجوان مجلس سننے کے لیے آتے ہیں, انہیں مایوس بھی نہیں کرنا ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس نے منع کیا؟ ام کنت من العالین, کیا تو عالین میں سے ہے؟ کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہے؟ ہائے ہائے ہائے, کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہے؟ کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہے؟ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑے لوگوں میں سے ہوں. اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا, انہیں مٹی سے بنایا ہے, میں سے افضل ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں بڑے لوگوں میں سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گناہ کہ ہم بڑے لوگ ہیں, صلوات بڑے بڑے محمد والے محمد, کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ وہ گناہ ہے جس کی ذمہ داری لینے کے لیے ابلیس بھی تیار نہیں. کہاں لے آیا آپ؟ صلوات بڑے بڑے محمد والے محمد. غرور اور تکبر سے بچیے, صلوات بڑے بڑے محمد والے محمد. یہ جو غرور آ گیا لوگوں کے دماغ میں, چھوٹے امباڑے میں آج دن میں صبح 9 بجے میں نے اسی پر گفتگو کی تھی. ٹھیک 9 بجے صبح شروع ہو جاتی ہے وہاں, آپ حضرات تشریف لائیں. ام کنت من العالین, کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ اس سے یہ نہیں کہا نہیں میں ان میں سے ہو گیا. اس نے کہا نہیں, تو نے مجھے آگ سے بنایا, انہیں مٹی سے بنایا. اللہ نے اس سے کوئی بحث نہیں کی, اللہ نے کوئی بحث نہیں کی. یہ جواب تو ہمارے پاس موجود ہے کہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے, مٹی افضل ہے. ہزار دلیل ہم دے سکتے ہیں, لیکن اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی. اللہ نے دلیل نہیں دی کہ فخرج نکل جا, تو لعنت اس کے گلے میں ڈال دیا, نکال دیا ابلیس کو. نکل آیا ابلیس, یہ کہہ کے آیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا وقت معلوم تک, سوائے تیرے مخلص بندوں کے سب کو بہکاؤں. ایسی ایسی جگہوں پر ابلیس نظر آیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھا, ایسی ایسی جگہوں پر ابلیس نظر آیا کہ شاید آپ تصور ہی نہیں کر پائے. کہاں کہاں ابلیس نظر آیا, کہاں کہاں ابلیس نظر آیا. کامیاب ہوا ہو یا نہ کامیاب ہوا ہو, لیکن کہاں کہاں نظر آیا. وہی آدم جن کی وجہ سے نکلا, کیا سن رہے ہیں, جن کی وجہ سے نکلا, بول رہے ہیں انہی کی زوجہ کے پاس پہنچ گیا, انہی کی زوجہ کے پاس پہنچ گیا. ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے پہلی ہی منزل پر بتا دیا کہ نبی کی زوجہ ہونا ابلیس سے دور ہونے کی ضمانت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بار محمد وہاں بھی پہنچ گیا. ایک صلوات اور پڑھے بار محمد وآل محمد پر وہاں بھی پہنچ گیا, وہاں بھی پہنچ گیا. ہر جگہ ابلیس, مسجد میں ابلیس, نمازیوں کے درمیان ابلیس. آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ مجھے بتائیے, آتا ہے یا نہیں آتا؟ کوئی کہے گا نہیں آتا, میں کہ نہیں آتا. پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ آپ نماز ہی نہ پڑھیں, تھبک تھبک تو سلاتا ہے. بہترین مومن, متقی, پرہیزگار, صبح صبح ابلیس لوری دے رہا ہے, سو بیٹا سو میرے لال, سوتے رہو. ادھر مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, اثر مؤذن کا نہیں ہے, ابلیس کا. کیا سن رہا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد وان. سو رہا کیسے کیسے ابلیس بہکاتا ہے, کیسے کیسے ابلیس بہکاتا ہے, کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. ہر جگہ ابلیس پہنچ جاتا ہے, ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ غار ہرا میں, دیکھیے غار ثور اور ہے, غار ہرا اور ہے. شاید کچھ لوگ غار ثور سمجھ کے تعریف کر رہے ہیں, اس لیے میں نے غار ہرا جہاں پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی, اقرا باسم ربک الذی خلق,
مولا علی رسول کے ساتھ، پہلی وحی کے موقع پر مولا علی رسول کے ساتھ، جبرائیل آئے، اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جو خلق کرنے والا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی، میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ یہاں آغا باقر کے امام باڑے میں ہو رہی ہے، ابھی آپ روئیں گے، دروازے بند کر کے نہیں روتے ہم۔ کیا سن رہا ہے مجمع میں؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم دروازے بند کر کے نہیں روتے، مجلس کرتے ہیں دروازہ کھلا رہتا ہے، میدان میں روتے ہیں، سب کے سامنے روتے ہیں، ہمیں رونے پر شرمندگی نہیں ہے، لیکن بھیا رونے میں فرق ہے نا، رونے میں فرق ہے۔ امام باڑے میں رونا اور ہے، غار میں چھپ کے رونا چھپ کے رونا۔ غار ہرا رونے کی آواز آئی، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ کون رو رہا ہے؟ رسول نے کہا یہ ابلیس رو رہا ہے۔ کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ مایوس ہو رہا ہے، آخری رسول کی رسالت کے اعلان کا گیا، یہ مایوس ہو رہا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ آغاز تبلیغ ہے، کہ سنا آپ نے نہیں سنا؟ آغاز تبلیغ ہے، ابلیس رو رہا ہے، آغاز تبلیغ ہے، آغاز تبلیغ ہے، ابلیس رو رہا ہے، ابلیس رو رہا ہے۔ تو بھیا جب تبلیغ کا آغاز ہے تب جو روئے وہ بھی ابلیس، تو جہاں دین مکمل ہو وہاں جو روئے غریب دین مکمل ہو رہا ہے وہاں بھی کوئی رو رہا ہے۔ ہر جگہ ابلیس پہنچ جاتا ہے۔ ایک تو ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کوئی تصور ہی نہیں کہ وہاں پہنچے۔ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اسماعیل سے کہا کہ میں نے ایسا خواب میں دیکھا ہے، کہا انشاءاللہ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اب پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، لے کے چلے۔ پہلے تو اسماعیل کے پاس آیا، ان کو بہکانے کی کوشش کی، وہاں کام نہیں چلا، تو پھر کیا کیا کہ حاجرہ کے پاس آیا، حاجرہ کے پاس آیا، آگے حاجرہ سے کہا کہ تم گھر میں بیٹھی ہو، وہاں وہ جا رہے ہیں ان کو ذبح کرنے کے لیے۔ حاجرہ نے کہا لا حول ولا قوت، بھاگتے بھاگتے پوچھا کہ آپ نے پہچانا کیسے؟ آپ نے پہچانا کیسے؟ کہ میں نبی کی زوجہ ہوں، تو مجھے میرا ملانے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں نے پہچان لیا۔ یہاں بھی ابلیس آ گیا، یہاں بھی ابلیس آ گیا۔ اور کہتے ہیں اب واقعات پڑھیے، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کوئی ابلیس نامہ نہیں ہو رہا ہے، لہذا میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ جناب حاجرہ کے پاس ابلیس آ گیا، بیت المقدس میں ابلیس آ گیا، بیت المقدس میں ابلیس آ گیا، تمام اس طرح کے واقعات، مسجد الحرام میں ابلیس آ گیا، مومنین کے بیچ میں ابلیس، نمازیوں کے بیچ میں ابلیس، روزہ داروں کے بیچ میں ابلیس۔ حاجرہ کو بہکا رہا ہے، اتنی بڑی قربانی ہو رہی ہے، وہاں ان کو بہکانے کے لیے آ گیا۔ لیکن اب تک کی سب سے قیمتی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قبلہ ہر جگہ ابلیس نظر آیا، ہر جگہ ابلیس نظر آیا، لیکن کربلا میں لشکر حسین میں ابلیس نظر نہیں آیا۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی، میں کیا عرض کروں؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے تھوڑا سا، ایک صلوات پڑھے بڑے محمد و آل محمد۔ شاید یہ جملہ آپ پہ گراں تو نہیں گزرا، میں مولا جانتے ہیں میں نے کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، جہاں اتنی بڑی بڑی قربانی ہونا ہے، کوئی ایک روایت مجھے دکھائے۔ میں رسول کے گھر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بنی ہاشم کی بات نہیں کر رہا ہوں، حسین کے کسی صحابی کے پاس ابلیس آیا ہو، بیعت وہ نہیں کر رہے، تم کیوں پاس ہو؟ نہیں آیا۔
زہیرقین کے پاس آیا ہو، تم کیوں تیر روکو، تم نماز پڑھو، نہیں آیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ سعید کے پاس آیا، نہیں آیا۔ مسلم ابن اسیدہ کے پاس آیا، نہیں آیا۔ انتہائی ہے کہ بھابے کلبی جو ابھی تازے مسلمان ہوئے ہیں، تو بھیا ان کے پاس آیا، نہیں آیا۔ ان کی زوجہ کے پاس آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ مجمع نہ داد دے گا تو کون داد دے گا؟ قسم خدا کی پہلے سے ذہن میں نہیں تھا۔ صرف سرکار باب المراد کا احسان ہے کہ اسماعیل کی ماں کے پاس پہنچ گیا، مگر وہاب کلبی کی ماں کے پاس آنے کے بعد اللہ اکبر۔ کربلا میں کہیں کوئی نام و نشان۔ ظاہر سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں یزید کے لشکر کی طرف تو اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اسی کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن کسی کو بہکانے کے لیے، کسی کی ہمت پست کرنے کے لیے، کسی کو شہادت سے روکنے کے لیے، کسی کو اطاعت امام سے مانع ہونے کے لیے ابلیس کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شہدائے کربلا کا روب و جلال تھا کہ ابلیس کی ہمت نہیں ہوئی کسی کا گلی مانے کی۔ یہ میں صرف اسی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا لوگ روایتیں بیان کرتے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں۔ امام زین العابدین تو حسین کے بیٹے تھے، اما جب حسین کے انصار کے پاس آنے کی ہمت نہیں، تو حسین کے بیٹے کے پاس ابلیس کیا آئے گا؟ کربلا میں کہیں نظر نہیں آئے۔ بس اس کا آخری پیغام میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا شاید کوئی تبلیغی جملہ نہ ہو کہ اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اطاعت کی منزل میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، اطاعت کی منزل میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، تو صرف اتنا کیجئے کہ ہر وقت ذہن و دل میں کربلا بسائے رکھیے۔ اس لیے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اس ملعون کا گزر رہی ہے۔ قبلہ نہ معلوم کتنے گناہ ایسے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ مجلس امام حسین یا عزاداری امام مظلوم ہم ان گناہوں سے بچا لیتے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ عزیزوں، آج آپ کو رلانے کے لیے روایت نہیں، واقعہ نہیں، یہ جملہ پچھاڑیں کھا کے رونے کے لیے کافی ہے کہ آج پہلی محرم، زہرا کے اجڑے ہوئے گھر کی یاد منانے کے لیے ہمارے گھروں میں اذانے سج گئے۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا کہ جب ہمارے گھروں میں دادی آ جاتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے، اور جب گھر سے تعزیہ رخصت ہوتا ہے تب کیا عالم ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب 28ویں رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا،60 ہجری رجب کی 28ویں تاریخ، آپ
آقا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ عزیزوں میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں، حسین نے ساتھ جانے والوں کی فہرست بنائی ہے، کون کون ساتھ جائے گا؟ عباس ہمارے ساتھ جائیں گے، علی اکبر ہمارے ساتھ جائیں گے، قاسم ہم سفر رہیں گے، اور محمد ساتھ جائیں گے، چند دن کے علی اصغر کا گہوارہ ساتھ رہے گا۔ بیویوں کی بھی فہرست بنی ہے، کون کون بی بی ساتھ جائے گی؟ زینب، ام کلثوم، یہ علی کی بیٹیاں کیوں جا رہی ہیں؟ چادر کی قربانی دینے کے لیے، اسیر ہونے کے لیے، ہاتھوں میں رسیاں بندھوانے کے لیے، قید و بند کی مصیبتیں اٹھانے کے لیے۔ لیکن کچھ بیویاں ایسی ہیں جنہیں حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساتھ لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ انہی بیویوں میں حسین کی 6 سال کی بیٹی فاطمہ صغریٰ، میں کوئی نئے مسائل آپ نہیں سنا سکتا، جو ہر سال پڑھتا ہوں وہی پڑھوں گا، جو روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ فاطمہ صغریٰ کو حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیوی صغریٰ۔ ہاں عزیزوں، جناب فاطمہ صغریٰ اس فہرست میں نام نہیں ہے جو کربلا جانے والے ہیں۔ کبھی جناب زینب کے پاس، پھوپھی اماں آپ بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہیں، کبھی جناب ام کلثوم کے پاس، ہم کیسے اکیلے رہیں گے؟ کبھی جناب ام رباب کے پاس، علی اصغر کے پاس کیسے ہمارا دل لگے گا؟ کبھی ام لیلا کے پاس، اماں آپ ہمیں چھوڑ دیں گی؟ اب ذرا سوچیے عزیزوں، میں نے روایت میں تو نہیں دیکھا، لیکن اس وقت کیا عالم ہوتا ہوگا جب فاطمہ صغریٰ عباس کا دامن پکڑتی ہوگی، عباس روئیے۔ آج پہلی محرم، باب الحوائج، باب الراد آپ کی مرادیں پوری کریں، آپ کی صدا کو قبول فرمائیں۔ عزیزوں، فاطمہ صغریٰ ایک ایک کے پاس جا رہی ہیں، ہر جنازے ایک ہی جواب، جو آقا حسین کی مرضی۔ جناب زینب کہیں تو بھیا حسین کی رضا، ہم کیا کریں صغریٰ؟ اب عزیزوں آپ سنیں گے جناب فاطمہ صغریٰ نے جب ہر طرف سے مایوس ہو گئیں تو چند دن کے بھائی علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے لیں۔ اب علی اصغر صغریٰ کی آغوش میں ہے، صغریٰ کو معلوم ہے کہ علی اصغر نہ جائیں گے تو قافلہ نہ جائے گا۔ اب علی اصغر کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں، قافلہ چلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ماں رباب آئیں، آواز دی علی اصغر، علی اصغر ہمت کے بہن سے لپٹ گئے۔ ام لیلا نے آغوش میں لینا چاہا، علی اصغر نے صغریٰ کی آغوش کو نہ چھوڑا۔ زینب نے چاہا کہ علی اصغر کو گود میں لے، علی اصغر بہن سے لپٹ گئے۔ ایک ایک بی بی آتی رہی، کوشش کرتی رہی، لیکن علی اصغر کسی کی آغوش میں نہیں آئے۔ اب تو حسین قریب آئے، جھکے، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، شاید یہی کہا ہو، میرے لال تم نہ ہوگے تو کربلا میں ہماری پیاس کی دلیل کون دے گا؟ علی اصغر ہم کے باپ کی آغوش میں آئے، مکمل طور پر صغریٰ مایوس ہو گئیں، اب جانے کی کوئی گنجائش نہیں، اپنا گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اب کسی سے شکوہ نہیں کر رہی ہیں، آنکھوں سے آنکھ مار رہی ہیں۔ بس سنیے، میں تو تمام کیا، میں 5-6 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ آقا حسین نے تمام بیویوں کو دیکھا، کہا دیکھو ہم اس وقت تک کوچ نہ کریں گے
جب تک تمام بیویاں ایک ایک بار فاطمہ سغرا سے رخصت نہ ہو جائیں۔ اب تو ایک ایک بیوی آتی تھی، سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، تسلی و تشفی کے چند کلمہ کہتی تھی، جا کے سوار ہو جاتی تھی ہماری میں۔ عزیزوں، جناب زینب بھائی سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، سغرا ہم تمہیں بھول نہ جائیں گے، اے سغرا ہم تمہیں فراموش نہ کریں گے، اے سغرا یا تو ہم واپس آئیں گے یا تمہیں اپنے پاس بلانے کی کوشش کریں گے۔ بس عزیزوں 6 سال کی سغرا کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ آواز دی بھوپی زینب، آپ کچھ بتائیں نہ بتائیں لیکن مجھے سب معلوم ہے، میں جانتی ہوں کہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ زندہ سلامت واپس نہ آئے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ اب میرے بابا سے ملاقات نہ ہوگی۔ اے سغرا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا بھوپی اماں میں بیمار ہوں۔ کہا بے شک تم بیمار ہو، یہی غم تو کھایا جا رہا ہے کہ تم بیمار ہو۔ کہا بھوپی اماں ادھر چند دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ جب رات ہوتی ہے سب اپنے اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں صحن خانہ میں بھی لیٹ جاتی ہوں، بیماری کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی، میں راتوں کو جاگا کرتی ہوں۔ اے بھوپی زینب میں آپ کو بتاؤں ادھر چند دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے بعد نصف شب ایک بیوی آسمان سے آتی ہے، سیاہ چادر اوڑھے ہوئے ہوتی ہے، عجیب انداز سے بیان کرتی ہے، آگے کہتی ہے میرے حسین میں تجھ پہ کہاں کہاں رہوں گی، کیا اس وقت رہوں گی جب تیرے گلے پہ خنجر چل رہا ہوگا، یا اس وقت رہوں گی جب تیرا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا، یا اس وقت رہوں گی جب تیرا سر یزید کے دربار میں رکھا ہوا ہوگا، وہ ملعون چھڑی سے تیرے دان مبارک سے بے ادبی کر رہا ہوگا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ صبح غم میں سرکار سید فدا کے بی بی زینب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، تڑپتی ہوئی امام حسین کے پاس آئیں، بھیا حسین۔ ابھی تو سب نے کہا لیکن میں نے نہ کہا، اے بھیا اب میں بھی کہتی ہوں یا تو سغرا کو ساتھ لے کے چلو، اور اگر نہیں لے جا رہا ہو تو کم سے کم بتا دو کہ تم سغرا کو ساتھ کیوں نہیں لے جانا چاہتے۔ اگر تو آپ سنے ہو میں نے مجلس کو تبان کیا، کہا بہن زینب ہم سب کو لے جا سکتے ہیں مگر سغرا کو اس لیے نہیں لے جا سکتے کہ باقی جو بچیاں ہمارے ساتھ جا رہی ہیں کسی کی صورت ان کی ماں کی جیسی ہے، کسی کی صورت پھوپھی جیسی ہے، کسی کی صورت ان کی خالہ کی جیسی ہے، کسی کی صورت بڑی بہن جیسی ہے، لیکن میری سغرا میری اماں فاطمہ زہرا سے مشابہ ہے۔ ارے میں کیسے برداشت کروں گا کہ ماں کی شفیع کے سر سے چادر چھینی جائے، تماشائیوں کا مجمع ہو، منادی ندا دے رہا